قبر اور جہنم کے کچھ ایسے دردناک عذاب جن کو سنتے ہی روح کانپ جائے۔ گنہگار اور کافر لوگوں کی قبروں کو سانپوں اور بچھوؤں سے بھر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کی قبروں کے اندر آگ بھڑکائی جاتی ہے، لیکن وہ آگ صرف مرنے والا دیکھتا ہے اور صرف وہی محسوس کرتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ عذاب قبر کی آوازیں تمام مخلوق سنتی ہے۔ اسی طرح جہنم کے اندر اللہ پاک نے گنہگار لوگوں کے لیے گرمی اور سردی کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جہنمی شخص کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ جہنمی لوگوں کو جہنم کے اندر کانٹے خون اور پیپ کھانے اور پینے کے لیے دیے جائیں گے۔ پھر ان لوگوں کے سامنے ایسی ڈراؤنی شکلوں والے فرشتے لائے جائیں گے جن کو دنیا میں اگر کوئی دیکھ لے تو فوراً مر جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قبر اور جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ شیطان رات کے وقت آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں کیوں چاٹتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان موت تاڑنے والا اور چاٹنے والا ہے، اس سے خود کو بچایا کرو۔ جو شخص رات کے کھانے کے دوران اپنے ہاتھوں سے ایسی کوئی چیز کھائے جیسے گوشت یا کوئی چکنائی والی چیز اور کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو نہ دھوئے تو اس صورت میں شیطان اور جانور دونوں اس چکناہٹ کی بو پا کر آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایسا کون سا جانور ہے جس کو پالنے سے نیکیاں کم ہو جاتی ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص بھی کتا پالے گا تو روزانہ اس شخص کی نیکیوں میں سے 1 قیراط نیکیاں کم کر دی جائیں گی، اور مسلم شریف کی حدیث کے مطابق 1 قیراط کی نیکیاں احد پہاڑ کے برابر ہوتی ہیں۔ لیکن 2 شخص ایسے ہیں جن کو اسلام میں کتا پالنے کی اجازت ہے۔ نمبر 1 پر وہ شخص جو کھیتی باڑی کرتا ہو اور اپنی کھیتی کی حفاظت کے لیے وہ کتا رکھ سکتا ہے، اور نمبر 2 وہ شخص جو شکار کرتا ہو۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے اپنی 12 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے حالت کفر کے اندر اپنی 12 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں اس حرکت پر بڑا صدمہ ہوا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی 12 بیٹیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد حضرت قیس نے توبہ کر لی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے بچے کو مارنے سے کیوں منع فرمایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بچوں کو رونے پر نہ مارو، اس لیے کہ پیدائش کے پہلے 4 ماہ تک جب بچہ روتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے بعد 4 ماہ تک جب بچہ روتا ہے تو وہ رونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہوتا ہے، اور پھر آخر میں جب بچہ 4 ماہ تک روتا ہے تو وہ رونا والدین کے لیے دعا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ 3 کام کر لیں تو آپ بھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ ایک بار ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیے کہ اگر میں فرض نمازیں ادا کروں، حرام کو حرام اور حلال کو حلال سمجھوں تو کیا میں جنت میں داخل کر دیا جاؤں گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالکل۔ دوستو، یہ بات صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے لیے نہ تھی، بلکہ یہ بات آج بھی ہر انسان کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔